قرآن و حدیث کی روشنی میں سوال، کیا قوالی ساز کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد رضا نے تو ناجائز قرار دیا ہے، احکام شریعہ میں یہ بات درج ہے۔ آپ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ دو چیزیں ہیں، ساز کے ساتھ جائز ہے کہ نہیں؟ ساز حاصل مصدر ہے ساختن کا، ساختن کا معنی بنانا، ساز حاصل مصدر ہے کس کا؟ ساختن کا، ساختن میں نے بنانا۔ پہلے ہے آواز، یہ جو میں نے ابھی ترنم سے گایا کہ اب چلے گا تیرے بابا کا نام یا زہرا، یہ جو میرا آواز نکل رہا ہے نا، یہ آواز ہے۔ یہ اس کے اندر جو غنائیت ہے اس کو کہتے ہیں سر، سر، ٹھیک ہے؟ غنائیت جس کو عربی میں لحن کہتے ہیں۔ حکم ہوا کہ قرآن کو لحن میں پڑھو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو لحن کہتے ہیں۔ حضور فرمایا اس وچ پڑھو، جے نہ پڑھ سو تے پچھے نماز پڑھنے والے نہیں آؤ لگے۔ غنائیت رکھو تاں جے لوگ کھڑے رہن تے ذوق پیدا ہوئے۔ حدیثاں ویکھ لو، فرمایا کہ قرآن لتھا بھی درد دے لہجے چ، حدیث ہے، درد دے وچ لتھا چاہیے درد والے پڑھن تے درد نال پڑھن، تے درد غنائیت وچانا ہے۔ تے سب تو پہلے اگر اے من ہے، میرا جواب سنو، سب تو پہلے من ہے تے اللہ نے ہر بندے دے گاٹے دے اندر ساز کیوں فٹ کیتا ہے؟ ایک دے حرام ہے تے حضور نے کیوں فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری نو کہ تو داؤد دے مزمار تیرے گاٹے چ اللہ نے فٹ کیتے نے؟ پڑھدا انجے جس ویلے تے پتہ لگدا ہے ساز بج رہا ہے۔ اگر یہ شرک ہے تے اللہ ہر بندے نو شرک دے کے بھیجیا ہے، مشرک بنا کے بھیجیا۔ ایڈی گٹھ نہ تکیا کرو، ہر جائی شرک وار چھوڑے، نپ کے ہر جگہ وار چھوڑے، جا بھی بندہ تکنا۔ ساد آواز نال کیڑی جائز ناجائز دی گل ہے، تے ذوق دی گل ہے۔ سب تو پہلے گلا اس دی ساز ہے، ساز ساختن بنانا، او لکڑی دا ہے، تار دا ہے، خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوس، از کجا بھی آیا دی آواز دوست۔ لکڑی بھی خشک، تار بھی خشک، سر تے بول رہی تیرے کو تے چنگی نہ پھر بھی۔ ایک خرج ہے، ایک ساز ایک خرج اتنے رکھا ہے، وہ خرج ہے، اچا ہو گئے، مقام موسیقی ہے۔ اسی ایویں ویلاں دینے والے پیر نہیں ہاں، چشتی نظامی ہاں، تے ہتھوں کر کے دسنے والے چشتی نظامی ہیں۔ امیر خسرو فرمایا آواز دے لحن دے متعلق کہ جس ویلے اللہ نے روح پائی نا آدم وچ تے روح کوٹھے چ کالا کوٹھا سی، اندر انیرا سی، روح وڑدی نہیں ہے، خوف پہ گیا روح نو، اتنے کج بڑا نکا جا کوٹھا ہے، نلکا جا اے گناہ کرے گا کٹی مانگی میں۔
بات چیت کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں جہاں سے یہ منقطع ہوا. بات ہو رہی تھی سالک اور مجذوب کے حوالے سے اور اس کے بعد گفتگو ہوئی محفل سما کی ایک روایت کے حوالے سے. آج کل اس روایت کو کچھ اور رنگ دے دیا گیا اور جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شامل ہوئی اور اس کے ساتھ ساز کا استعمال شروع ہوا تو مختلف آراء تھی اس حوالے سے. کچھ لوگوں نے کہا صحیح ہے, درست ہے, کچھ لوگوں نے کہا غلط ہے. آپ کا کیا نقطہ نگاہ ہے؟ ہاں, بڑا اہم سوال ہے. پہلے تو یہ جی کہ سما جو ہے یہ سما اے برادر بگویم کے چیز مگر مستمرہ بدانم کے کیست. سادی نے گلستان میں اس کا جواب دے دیا کہ میں سما کے متعلق اس وقت فیصلہ کروں گا کہ جب میں سننے کے والے کے متعلق یہ طے کر لوں کہ یہ کون صاحب ہیں, کون صاحب, ان کی بساط کیا ہے, یہ کتنے پانی میں ہیں, ان کے یعنی حوالہ تعارف کیا ہے, حدود اربع کیا ہے. صحیح. یہ تو نہیں آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جی. تو صرف مجلس میں بیٹھ کے اور جبریلی وہ جبے شبے پہن کے اور پیر بن کے ساری دنیا کو دکھانے کے لیے, ایک ویسے بھی ہوتا ہے نا مجلس اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے مجلس لگا لی اور پیر صاحب دربار میں بیٹھ گئے. تو کیا سما کے وہ قابل بھی ہیں؟ ایک شعر پوچھو ان سے, کسی صوفی کا جامی کا شعر کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں وہ؟ بڑا مشکل ہے. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اس کے لیے زمان مکان اور اخوان کی شرط لگائی کہ جگہ بھی متعین ہو, ہم ذوق لوگ بیٹھے ہوں, اور اس کے بعد ہے کہ جگہ بھی ہو, وقت بھی مقرر ہو, اس میں دنیا کا خیال نہ ہو, اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو, اور اس میں آپ کچھ کوئی گائے اگر تو پیش کر سکتے ہیں. اب سما میں اختلاف ہے کہ مزامیر جائز ہیں یا نہیں, تو جائز ہیں حدود شریعت میں رہ کر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جو لوگ اس میں بہت تنگ نظری دکھاتے ہیں تو وہ ان کی میرا خیال ہے بہت سختی ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے. آپ حدود میں رہ کر, جہاں تک یہ ہے کہ نئی طرزیں جس طرح آج کل مثلا ہمارے نعت خوان حضرات پڑھ رہے ہیں, بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں نئی طرزے میں, یہ نور جہان کی فلم کی کسی گانے کی طرز میں, کسی اور طرز میں, تو یہ حضور کی شان کے جو نعتیں ہیں اس کے یہ شان کے منافی ہے. نہ قوالوں کو وہ طرزیں پڑھنی چاہیے فلموں کی, نہ نعت خوان حضرات کو. میں تو کہتا ہوں کہ جو نعت خوان جو قوال یہ نئی طرزوں میں پڑھے اس کو کوئی پیسہ نہ دو, کیونکہ یہ بھی ایک مطلب ہے کہ موسم کے لوگ ہیں, موسم دیکھ کر آتے ہیں جدھر بھی جاتے ہیں. تو مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کی تعریف نہیں ہے. مائک بند ہو جائے تو تعریف ختم, پیسوں کی بوچار ختم ہو جائے تو ختم. تو یہ بات نہیں ہے. آپ سنا کس کو رہے ہیں؟ آپ کے مخاطبین انسان ہیں یا کملی والا ہے؟ ادھر آپ کہتے ہیں جناب کے مکے شی مدینے شی آواز جاتی ہے, ہماری تو کملی والا آقا سن رہا ہے. تو کملی والا آقا اس کے ساتھ تعلق ہے جو نیتوں کو بھی جانتا ہے. جی بہتر. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ یہ بھی رکھیں, میں بھی اپنی نیت کو حاضر رکھوں, میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں بھی اپنی نیت ٹھیک کر کے رکھوں, میں بھی بندہ رہوں, بندہ بن کر رہوں, اور آپ میرے سامعین بھی, ہمارے علماء بھی, مشائخ بھی, اور جتنے یہ قوال ہیں اور حضور کا جو امت کا جتنے فرقے ہیں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب حضور کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں تو وہ سمجھے کہ مالک نیتیں بھی جانتا ہے. تو آپ کیا نیت رکھ کر حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں؟ تو نیت دنیا کی ہو اور تماشا آپ فراڈ اللہ رسول سے بھی کر رہے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے, ایسی نہیں ہونی.